موجود ہیں. ایک مثال کلاسیکل ایگزامپل شوکت ترین صاحب کی وہ کال ہے جو پکڑی گئی اور وہ پھر پوری قوم نے سنی، جس میں وہ اپنے وزرائے خزانہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ IMF کو لکھ دو کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ آپ سے بات کر رہی ہے تسلیم نہیں کرتے، تاکہ نہ IMF کے تالے کی چابی نہ وہ تالا کھلے اور نہ دنیا کی مالیاتی ادارے پاکستان کی مدد کریں، ملک ڈیفالٹ کرے. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے. PDM کا اور ہمارے الائز کا سٹینڈ یہ ہے کہ الیکشن بالکل ہونے چاہیے اور اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، جب دل کیا بنا لیا، جب دل کیا توڑ لیا. تو یہ لیٹسٹ جو اس وقت پنجاب کی سچویشن ہے، اس میں جب گورنر صاحب نے یہ محسوس کیا اور اس کی انہوں نے گراؤنڈز مینشن کی کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، تو انہوں نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری ادا کی. اس آئینی ذمہ داری کو جب ادا کیا اور چیف منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کیا، اور وہ ان کو باقاعدہ پراپر ٹائم دیا گیا. جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور جس کے پاس اسمبلی کی اکثریت نہیں ہے وہ قائد ایوان نہیں ہو سکتا. یہ آئین کہتا ہے، ہم نہیں کہتے. تو جب گورنر کے اس آئینی آرڈر کو نہیں مانا گیا اور گورنر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، تو اس آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. ہم بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آئین سے روگردانی کوئی نہیں کر سکتا، نہ فرد کر سکتا ہے نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قائد ایوان وہی ہوگا جو ایوان کی میجورٹی کو کمانڈ کرے گا. کل کے فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں، اور 18 دن دیے گئے ہیں. ان 18 دنوں میں خدا ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے، اور ایک منڈی لگ سکتی ہے دوسری پارٹی کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ اعتماد کا ووٹ لیتے. ہم بجا طور پہ یہ توقع کرتے تھے، اور ہم نے مقدمہ بھی وہاں پہ اسی طرح ڈیفینڈ کیا آنریبل کورٹ میں، کہ جناب ان کو آپ کوئی ٹائم دے دیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ لینا پڑے گا، وہ آج لیں، 10 دن بعد لیں، 18 دن بعد لیں، اس سے آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک گنجائش چھوڑی گئی ہے، اور یہ سویٹ ول پہ چھوڑ دیا پرویز الہی صاحب کی. اگر وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں. اس میں مگر کہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. کچھ دیر پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، الائز کے ساتھ بھی ہم نے بات کی، اور اس کا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یا کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں کام کریں. یہ امر اطمینان کے باعث ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو بھڑک تھی وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ اگر وہ بہت سنجیدہ ہوتے تو وہ یہ الٹیمیٹم دینے کی بجائے اسمبلیاں توڑوا دیتے. ابھی بھی وہ چاہیں تو KPK کی اسمبلی وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر KPK کی اسمبلی وہ توڑ دیں تو ان کی سیاست کا بھاڑا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ سارا نظرہ پنجاب پر اور پنجاب کے عوام پہ گرایا جانا تھا، جس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی اس میں ایک خلا، ایک ویکیوم موجود ہے جس کو رسپونڈ کیا جانا ضروری ہے. اور پنجاب میں موجودہ حکومت منتخب حکومت نہیں ہے، یہ ایک اسٹے آرڈر پر قائم ہے، اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ اربوں روپے جو ہے وہ لٹا رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز پہ. کلیدی فیصلے کر رہے ہیں پنجاب کے عوام کے. اس سے پہلے ان اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، کہ موجودہ پنجاب حکومت جو PTI کی بیکڈ گورنمنٹ ہے، اسے ایوان کی اکثریت حاصل نہیں ہے، اور اب یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اوور ٹو رانا ثناء اللہ صاحب اور پھر طارق صاحب. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے آپ کے یہ بات علم میں ہے کہ 3 چیزوں کا اعلان کیا تھا عمران خان نے کہ ہم اگلے دنوں میں جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں.
ایک تو وہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ KPK کی اسمبلی کو توڑیں گے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں پیش ہو کے جو ہے وہ اپنے استعفے جو ہے وہ ٹینڈر کریں گے، اور اسپیکر صاحب سے کہیں گے کہ جی ہمارے استعفے جو ہیں وہ قبول کیے جائیں۔ بھئی اگر یہاں پہ پنجاب میں گورنر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی، بلکہ فرض تھا کہ ایک ایسا چیف منسٹر جو ایک ہی سانس میں ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، اور اسی سانس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی جو ہے وہ سائن کر کے دے آیا ہوں فلاں صاحب کو۔ تو یہ کیا اسمبلیاں جو ہیں یہ آئینی ادارے ہیں، یہ جمہوریت کی اساس ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا مذاق کہ ایک آدمی جو ہے وہ روا روی میں کہتا ہے کہ میں اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں، لیکن ممبرز کی 99% تعداد جو ہے وہ توڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ یعنی یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اگر کسی کی ضد پہ، کسی کی انا پہ جو ہے وہ، اور کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر اگر ہو تو ایسی صورت میں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے وہ گورنر ہے، تو اسے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسے کہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ اس طرح سے مذاق اڑانا ہے ایک آئینی انسٹیٹیوشن کا، تو کم از کم اعتماد کا ووٹ تو لیں۔ اب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں لیا، گریزاں ہوئے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے۔ اب کس کو نہیں معلوم کہ اسپیکر جو ہے اس نے کیوں اجلاس نہیں بلایا؟ جی وہ جھگڑا چل رہا تھا، بھائی اسپیکر کا کیا جھگڑا چل رہا تھا؟ اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ نے اجلاس جو ہے وہ نہیں بلانا، ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے۔ اس نے اجلاس نہیں بلایا، اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا گورنر کا اس نے وہ ایکسرسائز کیا۔ اب ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، یعنی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انٹرم ریلیف کی شکل میں جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف دے دیں۔ ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں، کبھی عدالتیں اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ جو الٹیمیٹ ریلیف مانگیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرم ریلیف کے طور پر ہی دے دیا جائے۔ ان کا الٹیمیٹ ریلیف کیا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے، اور انٹرم ریلیف انہوں نے انٹرم ریلیف میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ دے دیا، اور اس کے قانونی، آئینی اور فائنینشیل جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں، ایسی کمپلیکیشنز ہیں جس سے جو ہے وہ ملک اور پنجاب، صوبہ پنجاب جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوگا۔ ابھی انہوں نے 2 دن پہلے جب یہی کچھ ہو رہا تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے ایک ایسا آرڈر کیا ہے پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں، وہ جو ہوتا ہے کہ ایریاز کو گرین کرنا، براؤن کرنا، اور اس میں اربوں روپے کی باپ بیٹے نے دہاڑی لگائی ہے۔ اور اب وہ جو ہے وہ یہ ایک ایک دن، یہ 18 دن ہے، یہ ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے خزانے کے اوپر جو ہے وہ یہ بھاری گزرے گا۔ اب اس دنوں میں موقع دیا جائے گا لوگوں کو کہ آپ کے حلقوں میں جو 1.5 ارب روپے کے ہم نے فرض دیے ہیں، جاؤ جا کے ٹھیکیداروں کو اکٹھا کرو، ان سے جو ہے کمیشن جو ہے وہ لے کے اپنی جیب میں ڈالو۔ یہ ایک ہارس ٹریڈنگ بھی اور کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہوگا۔ چاہیے یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اگر ان کو انٹرم ریلیف دینا تھا تو انٹرم ریلیف میں آرٹیکل 133 133 موجود ہے، آپ اس کو ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں ان تک جو ہے ان کو محدود کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کو الاؤ کر دیں۔ ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، جو اتحادی حکومت میں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، سو موٹو نوٹس لیں، اور پنجاب کو اس معاشی اور اس کرپشن کی تباہی سے جو ہے وہ بچائیں، اور ان کو محدود کریں ڈے ٹو ڈے بزنس کی حد تک۔ یہ سٹے آرڈر کے اوپر ان کو فل فلیج اختیارات دینا جو ہے، یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ مترادف ہے۔ باقی یہاں تک اس بات کا تعلق ہے
بھئی آپ کو روکا تو نہیں ہے، آپ کو عدالت نے بھی نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیں. بھئی آپ صبح اعتماد کا ووٹ لے لیں. اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے پورے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں صبح اور معاملہ ختم ہو جائے. لیکن ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. یہ جو ہے نہ ان 18 دنوں کے بعد نہ 28 دنوں کے بعد جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے. اسی لیے جو ہے یہ جو ہے وہ گریزہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پہ چلیں پنجاب میں تو یہ ایشو بن گیا. کے پی کے میں کیوں نہیں آپ نے اسمبلی توڑی؟ قومی اسمبلی میں جو آپ نے جا کے پیش ہونا تھا وہاں پہ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ دراصل یہ جو ٹولہ اس وقت عمران خان کی شکل میں اور اس کے گرد جو لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر گامزن ہے. یہ اس ملک میں فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں. یہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں، اور اس سیاسی عدم استحکام کو اس لیے چاہتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام ہو اور یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ حادثے سے جو ہے وہ دو چار ہو. اور اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے، اتحادی حکومت جو ہے، اس نے اس وقت بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ ملک کے بہترین مفاد میں کیا تھا، جبکہ اپنے سیاسی مفادات کے خلاف کیا تھا. اگر اس وقت بھی ہم ملک کو جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کے سپرد کر کے چلے جاتے، ملک جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کی بجائے 45 دن بعد جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا، جو اس وقت کی صورتحال تھی. ہم نے ملک کو سنبھالا ہے، ہم نے ڈیفالٹ سے جو ہے وہ اسے نکالا ہے. ہم معاشی استحکام کی جو ہے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ دن رات انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیووٹ کیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے. لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ استحکام کا جو ہے وہ شکار نہ ہو. اور یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ اس چیز کو اور زیادہ جو ہے انڈورس کرتا ہے. ہماری عدالت عالیہ سے بھی اور عدالت عظمیٰ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو جو ہے وہ ریویو کریں، سو موٹو نوٹس لیں، اور اس کو جو ہے آپ جو ہے ان کو ڈے ٹو ڈے تک جو ہے وہ محدود کریں. ان کے کرپشن کے اختیارات کو، لوٹ مار کے اختیارات کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائیں. یہ لوٹ مار جو ہے وہ پنجاب کے جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے عوام کی جیبیں جو ہے یہ 18 دنوں میں جو ہے یہ کاٹیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سیاسی ٹولہ جو اس ملک کے خلاف ملک دشمن کارروائیوں میں مصروف ہے، عوام کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، اس کی شناخت کرنا چاہیے. ورنہ یہ ٹولہ جو ہے وہ ملک کو کسی حادثے سے جو ہے وہ دو چار کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ڈٹ کے اس چیز کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی الیکشن سے جو ہے وہ فرار نہیں ہے. الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ جو ہے یہ اپنا کام دکھاتے ہیں اور یہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے اسمبلیاں توڑتے ہیں، جس اسمبلی کو توڑیں گے اس کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا. پنجاب کیونکہ پارٹی کے حوالے سے بھی ہماری یا میری ذمہ داری ہے، ہم نے پنجاب میں الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے. ہم باقاعدہ جو ہے وہ حلقہ وائز جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں. آج علماء ونگ کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی جو ہے وہ کڑی ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم پوری طرح سے ہم تیار ہیں. لیکن اگر انہوں نے اسمبلی کے ساتھ یہ مذاق کرنا ہے، پنجاب اسمبلی کو توڑنا ہے، تو ہم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اس کے بعد توڑیں. بسم اللہ آئیں الیکشن میں، ہم بھرپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. جی چیف بس یہ کر رکھا ٹھیک ہے. شکریہ جناب. میرے خیال میں بڑی سحر اصل بات کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی. جس طرح آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم ابھی سیدھا میٹنگ سے ہی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں،
मीटिंग में भी हमने कुछ फैसले किए कल के फैसले की रोशनी में कि आइंदा लाएअमल क्या होगा, किस तरीके से हमने जो बिगर फोरम्स हैं, हायर फोरम्स हैं, वहाँ पर हमने किन किन चीज़ों पर अप्रोच करना है। तो मेरे ख्याल में सारे पॉइंट्स जो हैं वो ख्वाजा साहब ने भी उठा लिए हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी, उनको रिपीट करने का फ़ायदा को नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि अभी यहाँ आने से पहले भी मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात की थी कि भाई इस तरीके से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, तो उन्होंने भी इस बात का अदा किया है कि ये अगर इस तरीके से असम्बलियों के साथ मजाक होना है, इस तरीके से अगर आवाम के मैंडेट के साथ मजाक होना है, तो मेरे ख्याल में ये एक और मज़ेदार जो बात है कि इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है कि ये जब कहा जाता है ना कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो मेजॉरिटी इसलिए गायब है इनसे कि वो लोग समझते हैं कि हम अपनी असम्बली क्यों तड़वाएं, किस लिए हम एक साल पहले जो है वो घरों में चले जाएं, पता नहीं आइंदा इलेक्ट होना है कि नहीं होना। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला अभी हमने कुछ फैसले किए हैं, आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत जो है वो ये अच्छे फैसले करेगी जिससे अब पंजाब के अवाम की जो है वो नुमाइंदगी भी बेहतर अंदाज में हो और जो पंजाब चाहते हैं उनको सामने रखते हुए हम इसमें पेशरफ्त करें। बहुत शुक्रिया। समझा ये जा रहा है कि गवर्नर पंजाब के जो अहकामात थे स्पीकर ने इजलास तलब नहीं किया, इसलिए और उनका वज़ीर आला के खिलाफ ये इक़दाम गैर कानूनी समझा गया और अदालत ने भी इसी तरह का फैसला दिया कि वज़ीर आला ने इनकार नहीं किया कि मैं अदम एतमाद का वोट नहीं ले रहा हूँ, इजलास होता तो वो वोट लेते। दूसरा मेरा सवाल ये कि तमाम सवाल क्या किया आपने, वैसे मुझे समझ नहीं आया। सवाल ये है कि गवर्नर साहब ने आइन से तजावुज किया है, स्पीकर ने उनके अहकामात को नहीं माना और इजलास नहीं बुलाया, एतमाद की वोट दी। यानी आपका ख्याल है कि स्पीकर ने जो है वो चीफ मिनिस्टर से कोई उसकी बात ही नहीं हुई और उसने खुद से ही जो है वो इजलास नहीं बुलाया, ना उसमें पीटीआई की कोई मर्जी शामिल थी ना चीफ मिनिस्टर की मर्जी शामिल थी। नहीं, सवाल करेंगे तो जवाब देंगे। मेरा सवाल ये है कि आप वज़ीर आला ने कब इनकार किया कि मैं एतमाद का वोट नहीं दे रहा। ये सवाल दूसरा सवाल यह है कि 18वीं तरमीम में वज़राए आला को लामहदूद इख्तियारात दे दिए, गवर्नर्स के पास इख्तियारात बिल्कुल महदूद कर दिए गए। क्या आज हुकूमत विजिट करने जा रही है 18वीं तरमीम में जो ये नुकात शामिल किए गए? नहीं, इसका बिल्कुल सिंपल जवाब है कि आईन पाकिस्तान में वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि वही शख्स कायद ऐवान होगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी, और मरकज़ में सदर के पास और सूबों में गवर्नर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो जब ये महसूस करे कि कायद ऐवान मेजॉरिटी को लूज़ कर गया, वो उसे कहे कि आप एतमाद का वोट लें। और 12 सूबाई और कौमी असम्बलियों में ये कहा गया है और एतमाद के वोट लिए गए हैं और उससे वाज़े तौर पर रूगर्दानी की गई है, आइनी वायलेशन की है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वही काम किया है जो डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली ने किया था, आइन शिकनी की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म इस वक्त सोने की मुर्गी है, वो अंडा नून लीग के डब्बे में देगी या किसी और डब्बे में जाकर? देखो, अंडा देने का टाइम तो आने दो। बताएंगे ना कि किस जगह पर अंडा देते हैं। अभी तो फिलहाल अभी तो जो अंडे दे रहे हैं उन अंडों से महसूस हो, जब वक्त आएगा तो फिर बताएंगे क्या अंडा किधर देना है। आप जो पिटीशन करते हैं वो सनखाने में रहती है, इनकी समाअत जो है वो बड़ी जल्दी लग जाती है, तो क्या अभी भी नजरिया जरूरत जिंदा है और कोई साए जो है वो अभी तक सपोर्ट पे है इमरान खान की? एक गुजारिश ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत कभी भी दफन नहीं हुआ, और जब तक नज़रिया ज़रूरत की तदफीन नहीं होती और पसंद नापसंद जो है पिक एंड चूज़, इसका निज़ाम ख़त्म नहीं होता, इस मुल्क में इंसाफ मिल नहीं सकता। और बुनियादी बात यह है कि ये जो जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है, ये हमने नहीं की है, ये इमरान खान साहब ने की है, एक फितने के तौर पे की है। इस मुल्क में दहशत गर्दी सर उठा रही है। असल जंग उसके साथ है, असल जंग गुर्बत के साथ है, असल जंग जो एक माशी तबाही कर गए हैं उसकी बहाली के लिए वो जद्दोजहद करने की बात है। तो जब हम काम करने लगते हैं ये हमारे पाँव नहीं लगने देते, हमें मुल्क के लिए काम नहीं करने देते। अभी पंजाब में भी देखिए ना, 2 सूबाई हुकूमतें इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं, 2 रियासती हुकूमतें मौजूद हैं, वो वहाँ डिलीवर क्यों नहीं करते? बजाय काम करने के उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि कबल इस वक्त इलेक्शन कराओ? वो इमरान खान अपोजिशन में नहीं है,
پاکستان میں کوئی اپوزیشن کا وجود نہیں ہے, سب حکومت میں ہے, کوئی وفاق میں ہے, کوئی پنجاب میں ہے, کوئی سندھ میں ہے, کوئی خیبر پختونخوا, گلگت آزاد کشمیر میں ہے. آپ اپنا اپنا کام کے لیں, ڈیلیور کریں, لوگوں کے دکھ درد جو ہے ان کا مداوع کریں. آپ نے آپس میں دھما چوکڑی شروع کر دی ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار ہم پر حملہ وروں اور ہم جو ہے آپ کو اجازت دیں کہ آپ ہم پہ حملہ کریں اور آپ ہمیں اور جتنا دیوار میں لگانا لگائیں. دیوار میں لگانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے, اور اگر کوئی آئین سے تجاوز کرے گا, اگر قانونی روگردانی کی جائے گی تو ہم گونگے نہیں ہیں. ہم ماضی میں بھی بات کرتے رہے ہیں, اس بات کرنے کی پرائسز ہم سب نے ادا کی ہے اور جتنی قیمت ادا کی جا سکتی تھی کی ہے, لیکن تمام ریاستی اداروں کو آئین کے تابع رہنا چاہیے. ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں, بعض اوقات افراد مسائل کھڑے کرتے ہیں. عمران کے سہولت کاروں نے جو تباہی اس ملک میں کی ہے وہ تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی. اس تباہی کو ہم دوبارہ آبادی میں اس کو امپروو کر کے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے جائے. یہ جو پنجاب میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ایک صاحب کو جو مائنورٹی میں چلے گئے ہیں کہ وہ آئین پر عمل درآمد نہ کریں, اس کی کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ میں جانے کا کون سا آپشن موجود ہے. ایک منٹ بیٹا مدثر. نہیں, اصل میں پاکستان میں جمہوریت چل گئی تھی. آپ نے تو چھپے ہوئے الفاظ میں سوال کیا, میں سیدھا جواب دوں گا. 2 ٹینیور جمہوریت کے ٹھیک چلے تھے. جب پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, مجھ جیسے کچھ لوگ تھے جماعت میں جو کہتے تھے نواز شریف صاحب کو, میں یہ سب کو بات پتہ ہے, بلکہ ہم اکٹھے ہی تھے, 1-2 لوگ تھے جو نہیں کہتے تھے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہمارا اختلاف ہے, لانگ مارچ کریں, اس کو گرائیں. نواز شریف صاحب کہتے تھے نہیں, اسمبلی مدت پوری کرے گی, حکومت ٹرم پوری کرے گی. یہ اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتہ ہے. وہ 5 سال ہم نے اپوزیشن کی, پیپلز پارٹی نے حکومت کی, 5 سال پورے ہوئے, ان کو ہم نے سینڈ آف, ان کو خدا حافظ کا, الوداع کیا اور ایک جمہوری طریقے سے ہم آ گئے. اس کے بعد جب دھرنے آئے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بیہیو کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت نہیں گرے گی. اختلاف موجود تھا, ہم نے ایک دوسرے کا لحاظ کیا. وہ جو 10 سال تھے وہ 10واں سال پورا ہونے جا رہا تھا جب نقب لگائی گئی. وہ جو نقب لگائی گئی وہ 2014 میں سازش تیار ہو چکی تھی جب دھرنا کیا گیا, اور عمران خان جو تھا اس کا چہرہ تھا. اس پروجیکٹ عمران نے پاکستان کو خراب کیا, تباہ کیا, جمہوریت کو کمزور کیا. لیکن ایک بات واضح رہنی چاہیے, سب سے بڑی ذمہ داری پولیٹیشنز کی ہے. ہم تب بلیم کر سکتے ہیں ججز کو یا جنرلز کو جب سیاستدان اعلی کار نہیں بنتے. عمران خان اعلی کار بنا, وہ غلطی جو ماضی میں پچھلی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں وہ تو تائب ہو گئی. اس آدمی نے نہ صرف وہ گناہ کیا بلکہ اب بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سیاست میں ملوث ہو اور اس کو اقتدار کے اس کے تخت پہ بٹھا دے. وہ کھلم کھلا یہ بات کرتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے, اسے شرم آنی چاہیے. بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ. اور اب ذمہ داری ہے پولیٹیشنز کی. یہ جو کھیل شروع ہوا ہے, ایک سیکنڈ, یہ جو کھیل شروع ہوا ہے جوڑ توڑ کا, یہ اچھا کھیل نہیں ہے, یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے. ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہتے. جب اداروں نے کہہ دیا کہ ہم پولیٹیکل ہیں, پولیٹیشنز کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے. آپ اسمبلی کو چلنے دیں. آپ 4 حکومتیں چلا رہے تھے, ابھی بھی اگر پرویز الہی صاحب کی حکومت نہیں رہتی, 3 حکومتیں آپ کے پاس ہیں, 9-10 مہینے کے بعد الیکشن ہے. آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں ڈرٹی گیم کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو رسپونڈ کیا جائے؟ جی, اس میں ہم کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس ہاؤس ٹریڈنگ میں شریک نہیں ہوں گے. انہوں نے ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. یہ سارا معاملہ انہی کے اوپر ہے اور وہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لالچ دے کے, فنڈز دے کے, پیسے دے کے جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی کر رہے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں ووٹ آف کانفیڈنس میں. کیونکہ یہ خود جوہری پرویز کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. اس نے خود کہا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں.
نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اس کے تحت ہمارا کوئی بندہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتا. اگر وہ دے گا بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو 63A کے تحت آیا تھا وہ ان فیلڈ ہے. اس لیے ان کو اپنے ہی بندوں میں سے جو ان کے پاس 187 ہیں انہی میں سے 186 بندے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. وہ ہمارے بندوں کو نہ وہ لے کے جا سکتے ہیں نہ ہم ان کو لا سکتے ہیں. یہی ان کے ساتھ پرابلم ہے. اور اب وہ ان لوگوں کو جو لوگ اس بات میں ان کے خلاف ہیں ان کو سنا ہے کہ وہ کوئی 2 ارب روپے کی جو ہے وہ پیشکش کر رہے ہیں ان 18 دنوں میں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں. بہت بالکل کلیئر پنجاب کے عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو، اور ریاستی ادارے بھی اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور انٹیلیجنشیا بھی اور سول سوسائٹی بھی. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کھیل شروع کس نے کیا ہے؟ ہم تو پنجاب حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، ہم KP کے حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی ہے. ہم نے گلگت بلتستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، ہم ایک وار لڑ رہے ہیں کہ جو معاشی تباہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کا کم بیک ہو جائے. ہم نے سیلاب آیا ہے، ہم نے تمام صوبوں کو بار بار مدعو کیا ہے. نہ پنجاب آیا ہے تعاون کرنے کے لیے، نہ KP کو اجازت ملی ہے، تاکہ ہم نے پھر بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. عمران خان صاحب کے پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے. ان کو کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دیتی؟ کون سی چیز ہے جو ان کو سکون لینے نہیں دیتی؟ وہ کریں نا 2 ریاستوں اور 2 صوبوں کے اندر لوگوں کی خدمت، وہ کرتے نہیں ہیں. یہ کھیل پنجاب میں جوڑ توڑ کا انہوں نے شروع کرایا، یہ کیا کہ میں اسمبلی توڑواؤں گا. اب اگر وہ اسمبلی توڑوانے کی کوشش کریں گے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے جو فتنہ ہے اور اس کے ساتھی اور اس کے سہولت کار وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے، پاکستان نہ چلے. وہ ہیں جو جمہوری نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں، بار بار جمہوری نظام پر حملے کرتے ہیں. اور اسی سے کنیکٹڈ جس طرح سے معاشی پہلو کے اوپر خواجہ صاحب نے بات کی ہے، جو KPK کی گورنمنٹ ہے، KPK کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 6-7 ماہ سے وہاں سے غائب ہے. وہ کبھی جو ہے وہ راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنے میں لگی ہوتی ہے، کبھی کسی جو ہے وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، کبھی کسی ریلی میں ہوتی ہے. اب آج کل جو ہے وہ زمان پارک میں آ کے بیٹھی ہے. اور وہاں پہ CTD کا یہ حال ہے کہ ان کو کئی ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. اور وہاں پہ پولیس کا یہ حال ہے کہ پولیس کے اوپر روز جو ہے وہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور وہ آگے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اور اتنی پیتھیٹک صورتحال ہے امن و امان کی KPK میں کہ وہ پورے ملک کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے ان کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ اپنی صرف اس سیاسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں. زمان پارک میں آ کے بیٹھے ہیں، لانگ مارچ جو ہے وہ منظم کر اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنی ذاتی سیاست اور اپنی حوث اقتدار جو ہے اس سے آگے یہ نہ دیکھ رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں یہ. اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ 3rd ڈگری ہتھ کنڈا جو ہے وہ اپنا رہے ہیں کہ جس سے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو اور معاشی طور پہ عدم استحکام. بہت بہت شکریہ. ہو گیا آپ کا، ہو گیا آپ کا، پلیز ہو گیا. جی چیمہ صاحب سے لاسٹ کویسچن. لاسٹ کویسچن چیمہ صاحب. چیمہ صاحب سے بات. دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو 10 اراکین ہیں ان میں ایک تو چل صاحب خود ہیں، باقی کو 5-6 قریبی عزیز و کرم میں سے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوگا یہ تو اسی دن فیصلہ جو ہے یہاں ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کے زیر اثر ثابت ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نہیں. دیکھیں اس وقت وہ حکومت ہے، حکومت میں رہتے ہوئے اور جس طریقے کی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے، جس طریقے کے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ لوگ رابطوں میں آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا. تھینک یو جی.